अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व्यूअर्स, इंशाअल्लाह आज हम किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिल्द स्वयं से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वाक़े का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे और इसमें जो भी उनकी कौम पर अज़ाब वग़ैरह आए थे और उसके न जो साइंसी तौजीहात थी उनकी सबका मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। अल्ट्रासोनिक आवाज़ें। अल्ट्रासोनिक आवाज़ें बरतानिया के साइंसदान सर फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1884 में दरियाफ्त की। इसने एक ख़ास किस्म की सीटी बनाई जिसे हाइड्रोजन विसल का नाम दिया गया। इससे ऐसी आवाज़ें निकलती थीं जिनकी फ्रीक्वेंसी 1,00,000 साइकिल फ़ी सेकंड थी। एक सदी से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद और मुसलसल तहकीकात के नतीजे में साइंसदान 1 अरब फ़ी सेकंड फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें पैदा करने में कामयाब हो चुके हैं और इन मौजों का तूल मौज 0.00004 सेंटीमीटर के करीब है। मावराई सूती मौजें अपनी नहायत ही कलील तवील मौज की बिना पर धारों की शक्ल में हासिल की जा सकती हैं और इनकी अशात भी मुंतशिर हुए बगैर करीब ख़त मुस्तकीम में होती है। इनकी इस खासियत की वजह से उन्हें ख़ास तरकीबों से मुनाकिस या मुनातिफ किया जा सकता है। इन मौजों की राह में हाइल होने वाली अशिया का साया भी पड़ता है और जहाँ पर ये पड़ती हैं वहाँ शदीद हरारी कैफियत पैदा होती है। इन मौजों से तकसीर का अमल भी होता है। छोटे छोटे जानवर मसलन मेंढक, मछली वगैरह जब इन मौजों से असरज़दा किए जाते हैं तो बुरी तरह मफलूज हो जाते हैं या मर जाते हैं। बरतानवी साइंसदानों ने एक दिलचस्प तजर्बा किया। उन्होंने अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर एक मकान की छत पर नस्ब कर दिया और मकान के बराबर में गुजरने वाली गली में अल्ट्रासोनिक आवाज़ों की बौछार शुरू कर दी। आवाज़ें बहुत ज़्यादा बुलंद फ्रीक्वेंसी की नहीं थीं, फिर भी गली से गुजरने वाले लोगों ने अपने जिस्म में एक अजीब व गरीब तहरीक महसूस की जिसकी नौइयत इनमें से कोई भी बयान नहीं कर सका। अमरीकी बहरिया के साइंसदानों ने एक तजर्बे से पता चलाया कि अल्ट्रासोनिक आवाज़ें मछलियों को बेहोश कर देती हैं। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो मछलियाँ हलाक भी हो सकती हैं। तजर्बात से साबित हो चुका है कि अल्ट्रासोनिक आवाज़ें जानदारों के आसाब और दूसरे जिस्मानी निज़ामों पर गहरा असर डालती हैं। दूसरी जंग अज़ीम में ये बात मशहूर हो गई थी कि हिटलर ने जादू की एक तोप बनाई है जिसे मैदान जंग में नस्ब करने से दुश्मन सिपाहियों के हौसले पस्त हो जाते हैं और वो भाग जाते हैं और जो भागते नहीं वो मफलूज हो जाते हैं। जंग के बाद हिटलर की जंगी तहकीक की तजर्बागाह से एक ऐसी तोप बरामद हुई जो अल्ट्रासोनिक आवाज़ों की बौछार करती थी। आतिशफशानी ज़लज़ले। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन तह दर तह प्याज के छिलकों की तरह बनी हुई है। बताया जाता है कि आबादी ज़मीन की बैरूनी सतह पर है जिसे क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट की मोटाई महज किसी फुटबॉल पर चिपके हुए कागज़ जितनी है। ज़मीन की ज़्यादा दबाजत यानी थिकनेस खुश्की पर तकरीबन 50 किलोमीटर है और समंदरों में कम बेश 5 किलोमीटर है। ये हिस्सा खुश्की पर बसाल्ट और समंदर में ग्रेफाइट की चट्टानों पर मुश्तमिल है। क्रस्ट के नीचे ग़िलाफ़ है जिसकी दबाजत तकरीबन 2900 किलोमीटर है और ज़मीन का 82% हजम इसी पर मुश्तमिल है। ग़िलाफ़ के नीचे एक ज़मीन का दिल यानी कोर है। इसके 3 हिस्से हैं, ऊपरी दिल, अंदरूनी दिल। क़ल्बे ऊपरी दिल तकरीबन 2200 किलोमीटर गहरा है जबकि अंदरूनी दिल 1210 किलोमीटर है। ज़मीन की तह पर 2 तिब्बी अवामिल दबाव और दर्जा हरारत असरअंदाज होते हैं। दर्जा हरारत वो अमल है जो चट्टानों को या तो नरम कर देता है या पिघला देता है। ज़मीन के अंदर बड़ा हिस्सा ऐसा है जो हरारत की शिद्दत से सफ़ेद हो गया है। इस हिस्से को वो तवानाई हरारत फराहम करती है जो चट्टानों में मौजूद तापकार अनासिर खारिज करते हैं। ज़मीन के मरकज़ में दर्जा हरारत तकरीबन 3000 सेंटीग्रेड बताया जाता है जबकि कशर और ग़िलाफ़ की दरमियानी हद का दर्जा हरारत 375 सेंटीग्रेड है। दबाव वो आमिल है जो चट्टानों को ठोस बना देता है। जितनी गहराई में उतरेंगे ऊपरी तहों का दबाव इतना ही बढ़ जाएगा। ज़मीन की सतह पर मौजूद चट्टानें जो ठोस दिखाई देती हैं इन चट्टानों के मुकाबले में जो ज़मीन के अंदर हैं नरम हैं। अर्ज़ियात दान ऊपरी तह को जो कशर और बालाई ग़िलाफ़ पर मुश्तमिल है पथरीला कुर्रा कहते हैं और इसकी हद तकरीबन 70 किलोमीटर है। इसके बाद कमज़ोर कुर्रा यानी
एस्थेनोस्फीयर है, जहां तापकार तवानाई की वजह से चट्टानें पिघल चुकी हैं और चट्टानों का पिघला हुआ गर्म माया बह रहा है। ये तह 200 किलोमीटर तक मौजूद है। कमज़ोर कुर्रा के बाद वस्ती कुर्रा का इलाका है, जिस जगह बेपनाह हरारत के बावजूद दबाव इस कदर ज़्यादा है कि चट्टानें और अनासिर ठोस हालत में ही हैं। वस्ती कुर्रा के अंदर ज़मीन का दिल है, जो कि खाम लोहे पर मुश्तमिल है और इसमें निकल और कोबाल्ट की आमेज़श है। ये अनासिर माया हालत में है लेकिन बेहद कसीफ हैं, जबकि अंदरूनी दिल ठोस हालत में है। बावजूद यह कि अर्जियात दानों ने ज़मीन की गहराई से चट्टानें निकाल ली हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ज़मीन के गिलाफ तक नहीं पहुंच सका है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों का अंदाज़ा अर्जियात दां इन लहरों या मौजों से लगाते हैं जो दबाव, झटके या ज़लज़ले से पैदा होती है। ये लहरें ज़मीन की अंदरूनी तहों में चट्टानों के टूटने, फूटने और सरकने से पैदा होती हैं, जिनके नतीजे में ज़मीन के अंदर तवानाई जमा हो जाती है। बाज़ औक़ात कशरे अर्ज़ के ज़ेरीन परतों में ऐसी तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर होती हैं जिनके नतीजे में ज़मीन के अंदर तवानाई जमा हो जाती है। ये तवानाई या दबाव जब इर्द गिर्द चट्टानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं तो मुँहज़ोर धमाकों और खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ किसी कमज़ोर ज़मीनी सतह तह की सिमत पर बह निकलती हैं। आतिश फशां ज़लज़ले ज़ेर ज़मीन उबलते हुए मादे मैग्मा के अचानक बाहर निकलने से पैदा होते हैं। गर्म लावा दहाने के गिर्द मखरूती शक्ल का तोदा बना देता है, इसे आतिश फशा पहाड़ कहते हैं। ज़मीन के अंदर गर्म सैयार मादा ज़मीन की ऊपरी सतह की तरफ आता है, किसी तरह से पानी इस मादे तक पहुंच जाए तो भाप बन जाता है। आतिश फशा पहाड़ से निकलने वाले बुखारात में सबसे ज़्यादा कसरत भाप की होती है। हकीकत यह है कि भाप ही वो बुनियादी और मुतहरिक ताकत है जो दूसरे मादों और गैसों को ज़ोर से बाहर धकेलती है। इन मादों में क्लोरीन, गंधक, पिघला हुआ लोहा और गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड आम हैं। मोहतरम वीवर्स, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पर आने वाले अज़ाब के इस पूरे वाक़े में कुरान मजीद के अंदर क्या हिकमत है वो अब हम पढ़ेंगे। हिकमत, इस वाक़े में अल्लाह ताला ने नौ इंसानी को बताया है कि जब कोई कौम सरकश हो जाती है और अल्लाह के बनाए हुए कवानीन का मुसलसल इनकार करती है तो अल्लाह का जलाल हरकत में आ जाता है। कौम समूद को अल्लाह ताला ने हर तरह की आसाइश फराहम की, फलों से लदे हुए दरख्त अता किए, खुशनुमा और ज़र जवाहर से मुरस्सा महलात बनाने के लिए वसाइल पैदा किए, अक्ल शऊर से नवाजा, लेकिन इनके ऊपर अक्ल ने ऐसे पर्दे डाल दिए कि वो कुफरान नेमत करते रहे और अल्लाह के फरस्तादा नबी की तौक़ीर कम करने में कोई कसर न उठा रखी। कौम समूद ने खुली आंखों से अल्लाह की निशानियों को झटलाया, खुद ही मौजज़ा तलब किया और ख़ुद ही इस मौजज़े को ख़त्म करने के लिए फ़साद बर्पा किया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जान से मारने की साजिश की और इनकी हिकमत और तवानाई की बातों से इन्हिराफ़ किया। न सिर्फ ये कि उन्हें झुटलाया बल्कि दीदा दलेरी से ये भी कहा, कहाँ है वो अज़ाब जिसका तुम तज़किरा करते थे, ले आओ वो अज़ाब जिससे तुम डराव देते थे। इस वाक़े में ये हिकमत भी नज़र आती है कि जब किसी कौम या बस्ती पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाता है तो इस बस्ती और इन लोगों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। रूहानी इंसान, रूहानियत एक नादीदा मरबूत इल्म है। नादीदा से मुराद शऊरी हुदूद से बाहर का इल्म है। जिस तरह इंसान दुनियावी उलूम सीख कर तजर्बा करता है और तजर्बे की बुनियाद पर नए नए फ़लसफ़े सीखता है और मुशाहिदात की बुनियाद पर इसे यकीन हासिल हो जाता है, हर इंसान के अंदर देखने, समझने और मफ़हूम अख़ज़ करने की दो सलाहियतें हैं। एक सलाहियत या एक तरह की हवास को मादी, हर चीज़ को मादी आँख की नज़र से देखते हैं, लेकिन देखने और समझने वक्त हवास इस बात को फरामोश कर देते हैं कि मादी हवास या मादी नज़र की अपनी कोई ज़ाती हैसियत नहीं है। दूसरी सलाहियत या हवास अशिया को मादी हनक के बगैर देखते हैं। मानी और मफ़हूम में भी मादी हवास का दखल नहीं होता है। हर इंसान के दो वजूद या जिस्म होते हैं। एक जिस्म लम्हा लम्हा, कदम कदम बाख्तियार होने के इल्ज़ाम में ये कहता है कि मैं पानी पीता हूँ, लेकिन प्यास न लगे तो पानी नहीं पी सकता। मुझे नहीं मालूम कि प्यास क्या है, बस इतना जानता हूँ कि प्यास एक तकाज़ा है जो इतलाक़ की सूरत में अपना एहसास दिलाता है, जबकि मुझे नहीं मालूम कि इतलाक़ किस शय का नाम है और कहाँ से आती है। अगर इतलाक़ का दारोमदार मादी जिस्म या मादी हवास पर है तो सांस ख़त्म हो जाने के बाद प्यास क्यों नहीं लगती? बड़े बड़े दानिश्वरों और साइंसदानों के पास इसका जवाब यह है कि इसलिए कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सवाल यह है कि ज़िंदगी क्या है?
جب یہی نہیں معلوم تو زندہ رہنے کا اختیار کس طرح سے ہے؟ جس عمل یا جس حرکت کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ بھی میرے پاس کسی کا دیا ہوا عارضی اختیار ہے۔ ماورای ذہن، دوسرا جسم محتاج نہیں ہے، آزاد ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، فہم و ادراک بھی رکھتا ہے۔ جس طرح مادی جسم زمین کو دیکھتا ہے، اسی طرح مادے سے آزاد یہ جسم بھی زمین کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے دیکھنے کی طرزیں میٹیریل سسٹم سے الگ ہیں۔ دوسرا جسم یعنی لاشعور جب زمین کو دیکھتا ہے تو زمین پپیتے کی طرح نظر آتی ہے، گیند کی طرح نظر نہیں آتی۔ باطنی جسم دیکھتا ہے کہ زمین کے اندر گیس کا ذخیرہ تو ہے، لیکن زمین کے اوپر ٹھوس آبادی نہیں ہے۔ زمین ایک اسکرین ہے اور اسکرین پر فلم چل رہی ہے۔ کوئی ایک آدمی بھی اصلی نہیں ہے، ہر آدمی اور ہر شے فلم کا عکس ہے۔ پروجیکٹر کہیں اور ہے جس کی عکس ریزی زمینی اسکرین پر نشر ہو رہی ہے۔ جس طرح پروجیکٹر سے روشنی نہ آنے سے فلم کے کردار اسکرین پر نہیں آتے، اسی طرح اصل پروجیکٹر سے جب سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو فلم کے مناظر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ لاشعور دیکھتا ہے کہ پپیتے کی طرح زمین پر گول کڑوں کی طرح پہاڑ ہیں۔ پہاڑوں کے گول چھلوں نے زمین کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ زمین محوری، مسلسل محوری اور طولانی گردش میں ہے۔ اس گردش کو پہاڑ کے گول کڑے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ میخوں کی طرح زمین میں گڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17 سے 20 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، بھلا کیا نگاہ کرتے اونٹوں کی تخلیق پر، اور آسمان پر کیسا بلند کیا ہے، اور پہاڑوں پر کیسے کھڑے کیے ہیں، اور زمین پر کیسی صاف بچھائی ہے۔ فلم کے ہر کردار میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ زندگی بن رہی ہے۔ زندگی ٹوٹ پھوٹ بھی رہی ہے، بکھر بھی رہی ہے اور بن بھی رہی ہے۔ زندگی بننے، بکھرنے اور ٹوٹنے کے عمل میں 6 شعور کام کرتے ہیں۔ ان میں ایک شعور بالکل غیر مستحکم ہے، باقی شعور اس ایک سے زیادہ مستحکم ہے۔ ہر شے چاہے وہ ریت کا ذرہ ہی کیوں نہ ہو شعور رکھتی ہے، اور شعور کی گرفت ٹوٹنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی مقداروں سے مرکب ہے، اور مقداروں کا نظام ایک مکمل اور فعال نظام ہے۔ یہ نظام براہ راست قدرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب قدرت ناراض ہو جاتی ہے تو نظام ٹوٹ جاتا ہے۔ نظام توڑنے کے لیے قدرت کیا طریقہ اختیار کرتی ہے، یہ اس کا اپنا انتخاب ہے۔ زلزلے کے ذریعے، آندھی کے ذریعے، پانی کے طوفان کے ذریعے، یا چنگاڑ کے ذریعے۔ 2 حروف سے مرکب ایک لفظ اللہ نے بولا، عدم میں موجود کائنات نے سنا، اور پوری تخلیقات کا ظہور ہو گیا۔ یہ 2 حروف کاف اور نون ہیں، جن کا مرکب لفظ کن بن گیا۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، یعنی کن حکم ہے اور حکم کی تعمیل ہے فیکون۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کے ذہن میں موجود تھی۔ مخلوقات نے جب آواز سنی تو اس میں حرکت پیدا ہو گئی، یعنی اس کے اندر توانائی دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اور یہ نام مکمل تخلیقی صفات کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام مکمل تخلیقی صفات کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام علیم ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہونے کی حیثیت سے کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی کائنات کے تخلیقی فارمولوں کا علم جانتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کائنات مظاہراتی صورت میں نظر کے سامنے آ جائے اور کائنات کے اندر بسنے والی مخلوق خود اپنے وجود سے واقف ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا اور کائنات علم کے پردے سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کے ارادے نے حرکت کی، وسائل بھی بن گئے۔ کائنات کی تخلیق کا پہلا مرحلہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ سماوات اور ارض کا نور ہے۔ پہلے مرحلے میں اللہ کے نور سے روحیں وجود میں آئیں، مگر روحوں کو اپنے وجود کا احساس نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کیا اور انہیں اپنی آواز سنائی، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پہلی آواز سے روحیں عدم سے وجود میں آئیں، دوسری آواز سے ارواح میں 3 نمایاں حواس منتقل ہو گئے۔ یہ تینوں حواس مرکزیت کا سمبل ہیں۔ کان متوجہ ہوتے ہیں تو آدمی سنتا ہے، نگاہ متوجہ ہوتی ہے تو آدمی دیکھتا ہے، دماغ مخاطب کے کلام کی معنویت پر توجہ دیتا ہے تو آدمی جواب دیتا ہے۔ آواز سے کائنات میں روحوں کی مرکزیت اللہ بن گئی۔ اصل میں جب روحوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو مخلوق کے اندر سننے کے حواس متحرک ہو گئے۔ آواز دینے والی ہستی کی طرف روحیں متوجہ ہوئیں تو نظر متحرک ہوئی۔ دیکھنے کے بعد اپنا اور اللہ کا ادراک ہوا، اور ادراک کے بعد جب اقرار کیا تو کلام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔
رحم میں بچہ۔ ایک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ ماں کے رحم میں ایک بچہ ہے جو ابھی تخلیق کے بالکل ابتدائی مراحل میں ہے۔ اس کے دونوں کانوں پر ہیڈ فون کی طرح کا آلہ لگا ہوا ہے۔ ہیڈ فون کے اندر کا حصہ بچے کے کان کے اندر پیوست ہے۔ اس میں لگی ہوئی تار رحم کے اندر دیوار تک تھی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ تجسس بھی ہوا کہ اتنا ذرا سا بچہ جو ابھی نامکمل ہے کیا سنتا بھی ہے؟ خاتون نے تجسس کے جذبے سے بچے کے کانوں سے وہ ریسیور کھینچ لیا۔ پتہ چلا کہ ہیڈ فون بچے کے کانوں میں بہت مضبوطی سے پیوست ہے، بوتل کے کارک کی مانند۔ یہ ریسیور بچے کے کان سے نکل آئے۔ خاتون نے ایک ریسیور اپنے کان سے لگا لیا تو اس میں سے آواز آ رہی تھی جو نہایت صاف اور نرم لہجے میں تھی۔ وہ آواز تھی، میں تمہارا رب ہوں، بہت جلد تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، میں تمہیں وہاں مقرر وقت تک ٹھہرنا ہے۔ بچہ انتہائی محبت کے عالم میں اس آواز کو سن رہا تھا۔ وہ بول نہیں سکتا تھا لیکن آواز کو سن سکتا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا۔ اس آواز کے ذریعے بچے کی زندگی کے ہر لمحے کی ہدایتیں بچے کو مل رہی تھیں۔ ریسیور بچے کے کانوں سے الگ کرتے ہی بچہ بری طرح سے پریشان ہو گیا، جیسے اسے زندگی سے محروم کر دیا گیا ہو۔ وہ رحم مادر میں برق رفتاری سے چکر کاٹنے لگا۔ جہاں بچہ مقیم تھا وہ ایک تاریک کوٹھری تھی۔ اس کوٹھری کے برابر میں اسی طرح ایک اور نہایت تاریک چھوٹی کوٹھری تھی۔ بچہ ریسیور ہٹنے سے اتنا زیادہ مضطرب تھا کہ خاتون سے اس کا کرب دیکھا نہ گیا۔ فوراً ریسیور اس کے کان میں دوبارہ لگا دیا۔ بچہ پھر ماں کے رحم میں پہلے کی طرح آرام سے لیٹ گیا اور اسے سکون آ گیا۔ خاتون نے پھر دیکھا کہ بلی کا بچہ اپنی ماں کے رحم میں ہے۔ اس کے کانوں میں بھی انسان کے بچے کے کان کی طرح ہیڈ فون لگا ہوا ہے۔ خاتون نے اس کا ریسیور ہٹایا تو اس میں بھی بلی کے بچے کو ہدایت آ رہی تھی۔ ہیڈ فون ہٹاتے ہی بلی کا بچہ اس قدر مضطرب ہو گیا کہ اپنی پوری قوت اور رفتار کے ساتھ رحم کی دونوں تاریک کوٹریوں میں تیزی سے چکر کاٹنے کے بعد رحم کی دیوار پھاڑ کر آزاد فضا میں گم ہو گیا۔ حقیقت ابدی۔ دنیا عالم خلق ہے۔ یہاں کوئی شے شکل و صورت خد و خال کے بغیر موجود نہیں ہے۔ ہر شے کی اپنی انفرادیت ہے۔ انفرادیت کا شعور مادی جسم ہے۔ جس طرح ریگستان لاشمار ریت کے ذرات کا مجموعہ ہے، اسی طرح آدم بھی لاشمار خلیوں کا مجموعہ ہے۔ کسی بھی فرد میں جو بھی صفات یا صلاحیتیں ہیں وہ تمام صلاحیتیں آدم کے اندر مجموعی طور پر موجود ہیں۔ ہر شے کا بابا آدم اپنی نسل کے انفرادی شعور کو فیڈ کرتا ہے۔ انفرادی شعور ہر عالم میں ہر گھڑی اپنے مجموعی یا نوعی شعور کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ نوعی شعور روح کا شعور ہے جس میں ہر نوع کی زندگی کا ریکارڈ ہے۔ کائنات کی حرکت اللہ کی آواز ہے۔ کائنات ایک گلوب کی طرح ہے۔ اللہ کی آواز اسی گلوب میں گونجتی ہے۔ یہ گونجار ہی حرکت ہے۔ زندگی کے تمام احکامات آواز کن میں محفوظ ہیں۔ افزائش نسل کا سلسلہ تعمیر امر ہے اور امر ریکارڈ شدہ آواز ہے۔ کن کی آواز مسلسل گونجار ہے، مختلف اور لاشمار فریکوینسی کا ذخیرہ ہے۔ یہ ذخیرہ آسمانوں سے اوپر کے مقامات سے نورانی آبشار کی صورت میں ہر وقت نازل ہوتا رہتا ہے۔ پہلے مرحلے میں وہم، دوسرے مرحلے میں خیال، تیسرے مرحلے میں تصور اور چوتھے مرحلے میں فریکوینسی مظاہراتی شکل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ گونجار دراصل مقداروں کا مجموعہ ہے۔ مقداروں میں اعتدال کی صحیح کیفیت مرتب ہوتی ہے۔ مقداروں میں اعتدال سے ہٹ کر تیزی ابتری پیدا کرتی ہے اور مقداروں میں کمی سے کاہلی اور سستی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ گونجار کی فریکوینسی میں انتہائی تیز آندھی، ہوا اور پھر طوفان ہے۔ گونجار کی بہت زیادہ وائبریشن فریکوینسی کے اوپر کے جال کو دھرم برہم کر دیتی ہے۔ سبک رفتار ہوا فریکوینسی کے اعتدال کی علامت ہے۔ حادثے کیوں پیش آتے ہیں؟ دنیا میں کہیں بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، فریکوینسی کے نظام میں مقداروں کی بے اعتدالی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ ہر فرد کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے کہ اس نظام کو صحیح طریقے سے چلائے۔ سورج کی اپنی ڈیوٹی ہے، چاند کی اپنی ڈیوٹی ہے، ہوا کی اپنی ڈیوٹی ہے، بہتے سمندر اور سبک خرام دریاؤں کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ ہم نے اسے زندگی بخشی اور غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا ہے، نہیں ہے؟ پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟
پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی اور رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں اور اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن میں یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، کوئی بھی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح سے یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو ان کو پار لگاتی ہے اور وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے 44 تک۔ جب زمین پر بے انصافی، حق تلفی، حسد، لالچ اور اللہ تعالیٰ سے انحراف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سسٹم میں اعتدال قائم نہ رہے تو سسٹم ٹوٹ جاتا ہے، اور سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، اور برف کی جگہ آگ اور آگ کے مقامات پر برف برستی ہے۔ قوموں کے عروج و زوال اور عذاب و ثواب میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کار فرما ہے کہ قومیں جب تک قدرت کے بنائے ہوئے تخلیقی فارمولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، اپنے اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرتی ہیں، اپنے وطن اور اپنی زمین سے محبت کرتی ہیں، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بھرپور طریقے سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور جب کوئی قوم قوانین الہی کے سے انحراف کرتی ہے اور قدرت کے کاموں میں دخل اندازی کرتی ہے تو قدرت اس کو سسٹم سے باہر پھینک دیتی ہے۔ زمین اور قدرت کا بنایا ہوا سسٹم تو محفوظ رہتا ہے، لیکن آدم زاد ہلاکت کے گہرے گڑھوں میں دفن ہو جاتا ہے۔ تاریخی شواہد سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہر 10,000 سال کے بعد آدم زاد اور اس سے وابستہ دوسری نوعیں سسٹم میں دخل اندازی کی وجہ سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ پھر غاروں اور پتھروں کے دور سے دوبارہ زندگی شروع ہوتی ہے، اور 10,000 سال کے بعد انسان ترقی کے نام پر وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے آباء و اجداد کر چکے ہیں۔ انسان کی تباہی کے 2 بڑے عوامل ہیں: شرک، دولت پرستی بھی شرک ہے، قدرت کے ان کاموں میں دخل اندازی جو قدرت نے اپنے لیے محفوظ کر لیے ہیں۔ محترم ویورز، آج کے دور میں دولت کے نام